السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی طرح ایمان افروز نشریات رحمت رمضان. ناظرین کرام، یہ یقینی طور پہ آخری عشرہ اور آخری عشرے کی گھڑیاں بہت تیزی سے یہ بھی ہماری زندگی سے رخصت ہو رہی ہیں، اور رمضان المبارک کی برکات اور سحری کی برکات اور ان لمحات کی حلاوتیں ایمان والوں نے پورے مہینے جو ہیں وہ محسوس بھی کی ہیں اور وہ اس سے لطف اندوز بھی ہوئے. ناظرین کرام، اور ایمان والوں کی کیفیات تو یہ ہے ناظرین کرام، ذرا ایک تصور اور خیال میں جا کے ذرا سوچیں کہ ایمان والے کیسے ایمان والے تھے، وہ کہ جن کی نمازوں میں اتنی چاشنی اور اتنی محبت ہوتی تھی. یقین جانیے ناظرین کرام کہ وہ نماز کے بغیر تو ان کی زندگی کا تصور ہی نہیں تھا. یعنی نمازوں کے لیے ان کی جو تگ و دو اور جو ان کی جد و جہد اور ان کا جو ایک ولولہ اور شوق ہم احادیث میں اور دیگر کتب میں دیکھتے ہیں تو یقین کریں انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ کیا منازل تھی اور کیا ان کے اندر عشق رسول اور پھر الہیت کے جذبے. ناظرین کرام کہ انسان جو ہے وہ یقیناً ایک الگ دنیا میں چلا جاتا ہے جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے. اور بالخصوص ذکر اللہ کے بارے میں ناظرین کرام اگر بات کی جائے تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ آج کی جو سائنس ہے، آج جو سائنس اپنی فائنڈنگز دنیا کے سامنے لا رہی ہے اور دنیا کو ایک نئی جو ہے وہ جہت سے روشناس کرا رہے ہیں. ناظرین کرام آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ ہمیں تو یہ بات جو ہے کتنی بڑی بات حضرت شاہ ولی اللہ فرما گئے کہ جب انسان اگر ایک مرتبہ اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ کا لفظ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک اپنی زبان سے لیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے جو دل ہے اس کی جو نسیں ہیں وہ 3.5 کروڑ نسیں جو ہیں وہ اللہ 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 کا ورد مسلسل وہ جو ہے اس کے اندر گونج رہا ہوتا ہے اور وہ کنٹینیو گونج رہا ہوتا ہے. اور حضرت سلطان باہو تو فرما گئے کہ جو یہ مسام ہے انسان کے جسم کے اندر جتنے بال ہیں، اور اس کی تو کوئی تعداد نہ آپ گن سکتے ہیں، نہ میں گن سکتا ہوں، نہ سائنس گن سکتی ہے، سائنس عاجز ہے. لیکن سائنس نے ایک اشارہ دیا ہے ناظرین کرام کہ تقریباً 25 ٹریلین کے قریب یہ جو ہے وہ اندر ہمارے انسان کے جسم میں یہ مسام ہے. ناظرین کرام یہ مطلب آپ ذرا ایک تصور کیجئے کہ جس انسان پر سائنس ریسرچ کر رہی ہے صرف وہ 7% انسان کے جسم کے بارے میں جان پائی ہے کہ انسان کے جسم فنکشن کیسے کرتا ہے، کام کیسے کرتا ہے. لیکن ہمیں یہ اللہ والے بتا رہے ہیں اگر ایک مرتبہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام دل میں لیتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں تو 3.5 کروڑ مرتبہ دل اس کو دہراتا ہے اور 25 ٹریلین مرتبہ اس کو آپ کا پورا وجود اس اللہ 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 میں لگ جاتا ہے. تو وہ آپ پھر ذرا تصور کریں جب آپ اپنی اور ہم اپنی زندگی کے معمولات کے اور خیالات کو اگر اللہ اللہ کی طرف لے جائیں تو آپ کا پورا وجود جو ہے وہ ذکر اللہ میں مشغول ہو کر ذکر الہی کی وہ حلاوتیں پائے گا، وہ حلاوتیں پائے گا کہ جن حلاوتوں کا ذکر ہم احادیث میں پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور ہم ان حلاوتوں سے اس دنیا میں بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں اور آج ہم اس پروگرام میں کچھ اس طرح کی روحانی باتیں بھی شیئر کریں گے تاکہ ہماری اس ٹرانسمیشن سے جہاں دیگر ہم آپ تک چیزیں پہنچانے میں کامیاب ہوئیں وہاں اللہ کے ذکر کی حلاوت کا بھی ذکر کریں کہ وہ ذکر کیا ذکر ہے کہ پھر جب وہ ذکر کیا جاتا ہے ناظرین کرام تو پھر مولا علی جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تیر لگا ہوتا ہے اور وہ اذیت پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس ذکر میں لگتے ہیں تو پھر تیر کب نکلا اور کب اس کی تکلیف ختم ہوئی. یہ مطلب انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو واقعی آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے اندر ایک عجیب جو ہے حلاوت پیدا کرتے ہیں. اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم علامہ بلال قادری صاحب، بارگاہ رب العزت میں تلاوت قرآن مجید سے فیضیاب کریں گے. جی ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ ذرا تصور کیجئے جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اور جو میں بات اپنے انٹرو میں آپ سے کہہ رہا تھا، جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جاتا ہے ناظرین کرام، تو جو آنکھ ہماری نہیں دیکھ سکتی وہ مخلوق، فرشتے، جنات، ایمان والے، وہ سارے کے سارے ناظرین کرام قرآن پڑھنے والے کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ ذرا تصور کریں یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اور نماز پڑھنے کے بعد جب تم فارغ ہو جاتے ہو، یعنی فرض اپنے ادا کیے، فرض ہونے کے بعد اب ذرا فراغت آ گئی، آپ بیٹھ گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا بڑا کرم کرتے ہیں، اتنا بڑا کرم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ جب بندہ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کرتا ہے ان لمحات میں فرض کی ادائیگی کے بعد، تو آپ ذرا دیکھیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، لاکھ بھی نہیں، کروڑ بھی نہیں، حدیث میں آتا ہے لا تعداد فرشتے جو ہیں سارے آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے گرد جمع ہو کر ناظرین کرام وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر جو ذکر آپ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں، اس ذکر کے اندر آپ کے ساتھ وہ بھی ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ اور آپ تصور کریں کتنا بڑا انعام ہے روئے زمین کی، کتنی بڑی خوش بختی ہے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں۔ اگر 1000 لوگ بھی سننے کے لیے آ جائیں، 1000 تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں ناظرین کرام، 50 لوگ بھی سننے کے لیے آئیں، تو ہم بڑے جناب کر و فر کے ساتھ آ کر ان کے سامنے آ کے تقریر کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ شاید کوئی ہماری واہ واہ کر دے۔ لیکن بھائی یہاں تو اتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے کہ نماز کے بعد جو فارغ ہو کے ہم بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس ذکر میں فرشتوں کی ایک ایسی تعداد جو کروڑوں سے بھی زیادہ ہے، وہ آپ کے گرد حلقہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے، اور جو ذکر آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس ذکر میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں ناظرین کرام، یہ کتنا بڑا انعام ہے روئے زمین پر ان مسلمانوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھتے ہیں۔ اور یہی آج ہم اپنی ٹرانسمیشن میں اپنے علماء کرام سے بھی اس پہ بات کریں گے کہ یہ ہے کیا ناظرین کرام۔ جب ذکر اللہ کی بات ہم کرتے ہیں ناظرین کرام، تو ذکر اللہ ہے کیا؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ سائنس کے اندر یہ جو انسان کے ریڈ سیل ہوتے ہیں ناظرین کرام، جو ریڈ سیل ہمارے جسم کے پورے وجود کو کھڑا رکھ کے اور ہمیں اپنے دنیاوی یا دینی جو بھی امور ہم سر انجام دیتے ہیں، اس میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے ناظرین کرام۔ وہ کردار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ توانائی اندر سے جو بن کے میری زبان کے ذریعے اس کیمرے تک پہنچ رہی ہے، اور یہ آواز پھر اس کیمرے کے ذریعے دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچ رہی ہے ناظرین کرام۔ آپ سوچئے کبھی کوئی تصور کر سکتا تھا ایسا کہ ایک آدمی صرف زبان سے الفاظ نکالے گا اور وہ مشرق مغرب شمال جنوب سنے جائیں گے؟ یعنی آج سے اگر ہم 40 یا 50 سال پہلے کی دنیا کو دیکھ لیں، یا تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، 70-80 سال پہلے کی دنیا کو دیکھ لیں، اس دنیا میں یہ ذرائع اور ان چیزوں کا اتنا عام ہونے کا تصور بھی نہیں تھا۔ بلکہ اس زمانے میں تو مجھے یاد ہے جب ہم اپنے کالج کے زمانے میں تھے ناظرین کرام، اس زمانے میں ہم یہ باتیں بھی سنتے تھے اپنے کالج کی زمانے میں،
معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کیونکہ یہ پورا ایک پروگرام ہے اس کے پیچھے کہ وہ ہم یہ باتیں سنتے تھے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا کیا پتا، وہ تو دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں جانتے تھے. یہ کالجز کے زمانے میں باقاعدہ اس پر مناظرے اور گفتگو ہوتی تھی. ناظرین کرام اب آپ ذرا دیکھیے جتنی سائنسی ایجادات ہیں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کو اتنا آسان کر کے سمجھا دیا ہے کہ ایک دیہات میں بیٹھا ہوا آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ جب ایک عام آدمی کو اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے روئے زمین کے چپے چپے پہ سنوا سکتا ہے، تو جن کے لیے اللہ نے یہ کائنات تشکیل دے کر اس کو وجود بخش کے اس کو ساری خوبصورتیاں عطا کی، تو پھر ان کو کون نہیں سنوا سکتا. تو دیکھیے انسان کے ذہن کی رفتار کتنی پست ہے کہ وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر نبی پاک کے معجزات کو سمجھنا چاہتا ہے. لیکن مشکل ہے ناظرین کرام، نبی پاک کے معجزات کو سمجھنے کے لیے ایمان کی روشنی اور اندر سے حلاوت کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور اس جانے جانا کا ذکر ہی ناظرین کرام ایمان والوں کے دل کی جان اور ایمان ہے. ناظرین کرام ہمارا تو یہ اس پر یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت آپ اپنے سینے میں محسوس کریں گے اتنے آپ کے ایمان کو ترقی اور آپ کا ایمان آگے کی طرف جائے گا. اور یہی چیز ہے، یہی ہمارے اس ٹرانسمیشن کا خاصہ ہے کہ ہم نے پہلے رمضان سے لے کر اب تک کوشش یہی کی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عشق کی جو شمع ہے وہ ہم اپنے سینوں کے اندر روشن رکھیں اور اس کو آگے بڑھاتے رہیں. اور یقینی طور پر میں روزانہ یہ کہتا ہوں، اب تو یہ شعر آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا کہ جس پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہوئے ایسی زباں خدا نہ کرے. تو اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے پاس موجود ہے محمد احسن رضا قادری. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، واللہ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد
بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. سبحان اللہ. بے شک جی مدینہ مدینہ ہے اور اہل ایمان کی تو جان ہے، اور یقیناً مدینہ طیبہ کی بہاریں، مدینہ طیبہ کا ذکر ہمارے دلوں کو چین اور فرحت کی یہ ساری رعنائیاں وہیں سے ملتی ہیں. ناظرین کرام، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماشاءاللہ سے، آپ روزانہ ہماری ٹرانسمیشن میں گاہے بگاہے ان دونوں شخصیات کو دیکھتے ہیں، جناب علامہ بلال فاروقی صاحب اور در محمد نقشبندی صاحب. تو ماشاءاللہ آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے ناظرین کرام، ذکر اللہ یا ذکر الہی، یہ یقینی طور پر اس ذکر کے لیے اور ان ساری خوش بختیوں کے لیے ایک بہت بڑا ہمیں ٹائم چاہیے. ظاہراً اس پہ یہ کوئی چھوٹا سا موضوع نہیں ہے، بہت بڑا موضوع ہے. ناظرین کرام، کائنات پوری کی پوری اس موضوع کے اندر سما سکتی ہے، کیونکہ ذکر الہی جو ہے یہ ایک اللہ کے فضل اور کرم سے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہو رہی ہے. ناظرین کرام، تو علامہ بلال فاروقی صاحب، پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ فرمائیے گا ذکر الہی جو ہے وہ کتنے ذکر الہی ہم کر سکتے ہیں، یا احادیث میں ہمیں ذکر الہی کی طرف کیسے متوجہ کیا ہے؟ جی، کس طرح سے ہم ذکر الہی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ واہ، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا. واہ واہ واہ. وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح ہے کہ اگر جو بندہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہ بندہ زندہ کی مانند ہے. واہ واہ واہ. سبحان اور اللہ. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ شخص ان کا شمار مردوں میں کیا جائے. اللہ اکبر. اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم زمین پر بیٹھ کر محفل سجا کر مجھے یاد کرو، اور میں آسمان پر، میں اوپر فرشتوں کے ساتھ میں تمہارا ذکر کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری طرف ایک ہاتھ بڑھاؤ اور میں تمہاری طرف دو ہاتھ. جی ہاں. اور پھر اب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تم میرے پاس چل کر آؤ، میں تمہارے پاس دوڑ کر آؤں گا. واہ واہ سبحان اللہ. دیکھیں رب تعالیٰ کی محبت. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ مجنوں کہنے لگے. واہ واہ. اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ رب تعالیٰ کی طرف یہ کہتا ہے کہ اللہ، تو رب تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ دیکھتا ہے، اس بندے کے سارے گناہ جڑ کر راکھ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ناظرین کرام، اللہ کا جو ذکر ہے یہ ایمان والوں کے لیے راحت ہے، ایمان کے روح کی غذا ہے. اللہ کا ذکر ہے ناظرین کرام. اکثر میں یہ بات دہراتا اس لیے ہوں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ موسیقی کی وہ روح کی غذا کہتے ہیں. وہ بیچارے پاگل ہوئے میں، ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں آج تک بھائی موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا نہیں ہے. روح کی غذا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ذکر ہی جو ہے وہ ہماری منزلوں اور ہمیں اپنی حقیقی منزل کی جانب لے کر جاتا ہے. ناظرین کرام، پروگرام میں اس وقت ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ایمان افروز نشریات رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر. تنم فرسودہ جا پارا، تنم فرسودہ جا پارا، زگ جرا یا رسول اللہ، ذکر دار خش جرانم سیاہ شدے روز سیانم، ذکر دار خش جرانم سیاہ شدے روز سیانم، پشیمان
پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیر جرا یا رسول اللہ یقین آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقین آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیر جرا یا رسول اللہ چوبازویں شفاعت را کشائی بر گنہگارا چوبازویں شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جا میرا دارا یا رسول اللہ مکن محروم جا میرا دارا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیر جرا یا رسول اللہ دلم پشمدہ وارا دلم پشمدہ وارا زیر سیاہ یا رسول اللہ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمت رمضان کے ایمان افروز لمحات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ذکر اللہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور ذکر الہی جو ہے ناظرین کرام ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا اور جو احادیث میں ہے کہ بہترین ذکر جو ہے وہ ذکر الہی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ناظرین کرام احادیث میں آتا ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ تو ذکر الہی تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی ترقی اور ایمان کی بلندی کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے میسر ہے، لیکن سائنس جو آج اس پر ریسرچ کر کے اور جو نئے نئے انکشافات کر رہی ہے، یہ یقینی طور پر آج کے انسان کے لیے اس کے اندر بہت کچھ ہے، کیونکہ ظاہراً اب چونکہ ہر آدمی دلیل کی طرف آتا ہے اور دلیل ظاہراً وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے لیتے ہیں، اور وہ اس دلیل کو پھر اپنے اپنے انداز میں مختلف چینلز اور میڈیا پر اس کو وہ اپنے اپنے انداز میں دیکھتے ہیں۔ لیکن میں ناظرین کرام اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ جو ٹیکنالوجی جس کے ذریعے سے ہم اور آپ مخاطب ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں اور میری آواز بھی پہنچ رہی ہے، تصویر بھی پہنچ رہی ہے، اور پورے مناظر یہ جو ہمارے ارد گرد ہمارے اسٹوڈیو کو یہ پورا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سارے ماحول کو کریٹ کر کے پہنچانے والے آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ ظاہراً وہ کیمرے کے پیچھے ہیں ناظرین کرام، وہ کیمرے کی دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں۔
اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے اس پوری کائنات کو سجا کے بنا کے سنوار کے جو بھیجنے والا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اتنا مہربان ہے جتنا تیرے دماغ میں وسعت ہی نہیں ہے، کہ یعنی کہ میں اور آپ اس بات کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتے کہ اللہ اتنا مہربان ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک لمحے کے لیے میں ایک حقائق پڑھ رہا تھا، اس میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں ایک الگ دنیا کا میں نے مشاہدہ کیا، ایک الگ دنیا میں نے دیکھی اس جملے کو سننے کے بعد۔ وہ یقیناً آپ بھی دیکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اگر ہماری اس محفل میں آپ شریک ہو اور دل جمی کے ساتھ ادھر ادھر سے ہٹ کے اس کو سنیں، سماعت کریں، تو پھر آپ حقیقت میں اس منزل کو آپ بھی پائیں گے جو منزل اللہ نے ہمیں دکھائی۔ اور وہ منزل یہ ہے ناظرین کرام کہ وہ ایک بہت یہ جو واقعہ ہے یہ حقائق کے طور پر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری چراگاہوں میں ایسے جانور چر رہے ہیں کہ جن کے نزدیک یہ دنیا ایک نوالا ہے۔ ناظرین کرام اب ذرا تصور کریں وہ چراگاہیں کتنی بڑی ہوں گی، اور پھر وہ جانور کتنے بڑے ہوں گے کہ جن جانوروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا جتنا ایک لقمہ دیتا ہے۔ اب ذرا تصور میں جا کے سوچیں تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کے کرم کی ہم کوئی حد بندی کر نہیں سکتے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب در محمد نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ سے آپ ہماری ٹرانسمیشن کا گاہے بگاہے حصہ رہے اور آپ باقاعدگی سے بھی شریک ہوئے۔ تو ظاہراً آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ذکر الہی پہ بات کر رہے ہیں۔ ذکر الہی یقینی طور پر ہمارے یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری جو روحانی اور ہماری جو اندرونی سارے معاملات ہیں وہ ذکر الہی کے ذریعے ہی درست ہو سکتے ہیں۔ یعنی آج تو سائنس یہ بھی ریسرچ کر رہی ہے، میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ جو کینسر کے مریض ہیں، کینسر کے مریضوں کے لیے باقاعدہ وہ سورہ رحمان کی تلاوت باقاعدہ ان مریضوں کو سنوانے کے لیے انہوں نے بہترین ساؤنڈ کے ساتھ اس وارڈ کے اندر انتظام کیا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ گوروں کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی کہ انہوں نے کوئی 15 مریضوں کو جو ہے سورہ رحمان کی جو تلاوت روزانہ سنوائی، اور 1 مہینے کے بعد ان کو حیرت انگیز طور پر یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ جن لوگوں کو سورہ رحمان کی تلاوت روزانہ سنوائی گئی ان میں جو ہے صحت کا جو ریشو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ریکوری تھی۔ اس کے مقابلے میں جو اس سے فیضیاب نہیں ہو پائے ان کی جو ریکوری تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ فرمائیے گا ذرا ذکر الہی جو ہے وہ ہمیں اور کیا کیا منزلیں عطا فرماتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو راؤ صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ ماشاءاللہ سے ہمیشہ ایسے موضوعات کا انتخاب کر کے لاتے ہیں، تو یہ اچانک ہوا، اچانک یقین کرے کوئی پلاننگ نہیں تھی، اچانک ہی اللہ پاک نے جیسے بھی ہو، مگر آپ کا انتخاب بھی ماشاءاللہ بہت حسین ہوتا ہے، سرکار کا صدقہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل جیسے کہ علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، دیکھیں بیسیکلی جو لفظ ذکر ہے نا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ اب اس کا مطلب فاذکرونی کا معنی کیا ہوا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب راؤ صاحب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اسے یاد کرتے تو ہمارا ایک انداز ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر، حدیث میں بھی مشکات شریف کا حدیث ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور یہ بھی آیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جس نے لا الہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب دوسری سوال یہ ہے کہ ہم تو ایک انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، رب تعالیٰ ہمارا ذکر کیسے کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا رب تعالیٰ بھی ایسے پکارتا ہے کہ مؤذن صاحب، امام صاحب، راؤ صاحب؟ مطلب ظاہر سی بات ہے ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء سے، اس کے اوصاف سے پکارتے ہیں، تو رب تعالیٰ ہمیں اسماء سے پکارتا ہے یا ہمیں اوصاف سے پکارتا ہے، کس طرح یاد کرتا ہے؟ تو اس کی شرح کرتے ہیں مفسرین نے فرمایا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اس پر ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو رب تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتا ہے، اور جبرائیل امین سے کہتا ہے کہ جبرائیل یہ جو بندہ ہے نا زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جبرائیل امین عرض کرتے باری تعالیٰ جب تو اس سے محبت کر رہا ہے تو میں بدر جولا اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر رب تعالیٰ جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے، فرماتا ہے کہ جاؤ آسمانوں میں فرشتوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے رب تعالیٰ محبت کرتا ہے اور میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جبرائیل امین آسمانوں میں جا کر فرشتوں کے درمیان اعلان فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ
फलां बिन फलां से मोहब्बत फरमा रहा है और मैं जिब्राइल भी उससे मोहब्बत करता हूँ, तो आसमानों में जो फरिश्ते हैं वो भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्राइल अमीन जमीन पर आता है और लोगों के दिलों में इस बात को डाल देता है कि फलां बिन फलां से रब ताला मोहब्बत करता है, ऐ लोगों तुम भी उससे मोहब्बत करने लग जाओ। तो जब हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो रब ताला बंदों की मोहब्बत को लोगों के दिलों में बिठा देता है। इसकी मिसालें मौजूद है। आज सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिसाल ले सकते हैं। 1000 साल हो गए कम वेश, मगर आज भी हम उनके जिक्र कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। इसी तरीके से दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप ले लें, और कितने औलिया इकराम हैं जिनसे हमारा रिश्ते में कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इसके बावजूद आज हम उन्हें जो है याद करते हैं, उनका जिक्र करते हैं। ये क्या है, उन्होंने अपनी मुख्तसर से जिंदगी जो 40, 50, 60 साल थी उसे रब ताला के जिक्र में बसर कर दी। जब उन्होंने अपने जिक्र को, अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के जिक्र में बसर की, तो वही बात है कि रब ताला उनसे मोहब्बत फरमाने लगा। जब रब ताला ने उनसे मोहब्बत की तो उनके मोहब्बत को क़यामत तक लोगों के दिलों में बसा दिया, क़यामत तक लोग इनके जिक्र करते रहेंगे। एक और हदीस मुबारक में आपके सामने अर्ज़ कर गुफ्तगू को समेट देता हूँ। जी जी जी। रब ताला ने कुछ फरिश्तों को इस काम पे लगाया हुआ है, उनकी ड्यूटी यही है कि वो जमीन में गश्त करते रहते हैं। जहाँ लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र में मशगूल होते हैं तो वो फरिश्ते आकर उस मजलिस में आराम से बैठ जाते हैं। और यहाँ तक हदीस में है कि वो फरिश्ते अपने रहमत के परों से उन लोगों को ढांप लेते हैं और उन लोगों के दिलों पर रब ताला सकीना नाजिल फरमा देता है। सकीना का माना होता है सुकून व इत्मीनान। और कुरान में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह ही के जिक्र में लोगों के लिए इत्मीनान है, लोगों के दिलों की जो इत्मीनान है वो अल्लाह ताला के जिक्र है। तो वो फरिश्ते क्या करते हैं, दुनिया में आकर उन लोगों को अपने परों से ढांप लेते हैं। जब वो अल्लाह के जिक्र करके वहां से उठ जाते हैं तो ये फरिश्ते रब ताला के बारगाह में हाजिर होते हैं और वहां हाजिर होकर रब ताला हालांकि सब चीजों को जानने वाला है, मगर इसके बावजूद रब ताला उन फरिश्तों से सवाल फरमाता है, ऐ फरिश्तों बताओ तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया। फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारी ताला हमने उन्हें देखा वो तेरे और तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र में मशगूल थे। और क्या कर रहे थे जी, उसके अलावा जन्नत मांग रहे थे। और क्या कर रहे थे, वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो रब ताला फरमाएंगे क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारी ताला उन्होंने जन्नत तो देखा नहीं है, सिर्फ तेरे महबूब की जबान से सुन लिया था कि जन्नत है, तो इसलिए वो उसे तलब कर रहे थे। तो जहन्नम देखा उन्होंने नहीं, बारी ताला उन्होंने जहन्नम को तो देखा नहीं है, सिर्फ तेरे महबूब की जबान से सुन लिया था कि जहन्नम भी है, इसलिए वो उससे पनाह मांग रहे थे। तो रब ताला उन फरिश्तों से फरमाता है कि फिर गवाह हो जाओ, मैंने उन तमाम लोगों को बख्श दिया। और फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं, बारी ताला कुछ तो वो थे जो बाकायदा एहतिमाम से आकर वहां बैठे थे उस महफिल के अंदर। बाज लोग ऐसे भी थे जो वहां से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि ये लोग बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो वो सिर्फ कुछ देर के लिए वहां आए थे कि चलो हम भी थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाते, देखते क्या हो रहा है। तो रब ताला फरमाएगा इनके सदक़े से मैंने उन लोगों को भी बख्श दिया। तो जो अल्लाह ताला के जिक्र के महफिल में बैठता है, अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर करता है, दुनिया में तो उसे फायदा हासिल होता ही होता है और रब ताला उसकी मग़फ़िरत भी फरमा देता है। बेशक बेशक, यकीनी तौर पर नाज़रीन कराम ये कितनी बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का हासिल है नाज़रीन कराम कि अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र से अपने आप को मुज़य्यन रखें, अपने दिल को आबाद रखें। आबादी कैसे होगी नाज़रीन, आबाद कैसे होते हैं? यहाँ तो वीराना है। वीराना क्यों है? इसलिए कि खुद गर्जी है, इसलिए कि हम जो है वो इस वक्त कर क्या रहे हैं नाज़रीन। अगर हम अगर जरा एक लम्हे के लिए जरा गिरबान में झांक के देख लें, इस दुनिया की जिंदगी में हमारे मामूलात क्या हैं, हम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या अल्लाह वालों की जिंदगी ऐसी होती है? नहीं होती नाज़रीन कराम, बिल्कुल भी नहीं होती। बल्कि अल्लाह वालों की जिंदगी तो ऐसी होती है कि वो उनको देखने से अल्लाह याद आ जाता है। जब उनको कोई देखता है ना, बोलते हैं माशाअल्लाह ये अल्लाह वाले हैं, और अल्लाह वाले अल्लाह से मिलवाते हैं नाज़रीन कराम। इसीलिए किसी मुर्शिद कामिल के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने की भी जरूरत होती है, तभी आप सही मंजिल और सही रास्ते की तरफ पहुंच पाते हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर इन रास्तों पे शैतान बैठा हुआ है नाज़रीन कराम, वो हर लम्हे ताक में है कि कब कहाँ ये इसको मैं उचक लूँ, इसके ईमान को उचक लूँ, इसकी मैं रूहानियत को उचक लूँ, इसके मैं सारी की सारी खैर को उचक लूँ। और नाज़रीन कराम ये हमारे साथ रोजाना होता है, आपको पता, हमें पता होना चाहिए रोजाना होता है। कैसे होता है? वो मायूसी डालता है, दिल में वसवसे डालता है। आपके पास 4 पैसे हैं, आप अल्लाह की राह में खर्च करने की कोई आपके दिल में ख्याल आता है कि यार चलो किसी गरीब की मदद कर दो, वो क्या डालेगा? वसवसा। वो वसवसा डालेगा, अरे भाई रखे हमें, संभाल के रख, हालात खराब हो रहे हैं, तेरे काम आएंगे, तुझे मुफलिसी का खौफ दिलाएगा। तो इसीलिए जब किसी अल्लाह वाले के साथ हम अपने ताल्लुक को मजबूत करेंगे, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमारे ताल्लुक को मजबूत करेगा, और ये एक तरबियत का बाकायदा पूरा निज़ाम है नाज़रीन कराम। और यही चीज़ें हैं जो इंसान को इंसान से उठाकर अशरफुल मखलूकात बनाकर और महबूब के दर्जे तक ले जाती है। और ये दर्जे उसी वक्त मिलेंगे नाज़रीन कराम जब हम अपने इस दिल से
ان ساری گندگیوں کو نکال کے پہلے باہر پھینکیں، جو کدوتیں رکھی ہوئی ہیں، جو حسد رکھا ہوا ہے، جو غیبت رکھی ہوئی ہے، جو ان کے اندر ہم یہ ساری بدبودار لاشیں ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ اللہ کریں۔ اللہ تو پاک جگہ پر ہے ناظرین، اللہ تو پاک ہے، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خود حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، تو حسن کیسے آئے گا جب ان کو ہم نکال کے باہر پھینک دے؟ کیا رکھا ہے؟ کسی سے بدلہ لے کے کیا لینا؟ کسی کو گالی دے کے کیا لینا؟ کسی سے نفرت کر کے کیا لینا؟ ناظرین کرام، ہم تو کوشش کریں للہیت کے جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کی سانسیں پوری کریں اور اللہ کو راضی کر کے اس کے حبیب کے جو شفاعت ہے اس کے حقدار بن کے اس دنیا سے اگر ہم واپس جانے میں کامیاب ہوئے تو ہم خوش بختوں میں شمار ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اس دنیا کے اندر بھی انہی معمولات کو اپنائے رکھا جو غیر رمضان میں ہیں، اور رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں کسی حد تک، کیونکہ رمضان میں ناظرین کرام یہ تو ہوتا ہے نا کہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم جلدی سے نماز پڑھ لیں، ہمارا دل چاہ رہا اچھے اچھے کام کرنے کی، کیونکہ وہ ایک اندر جبلت ہے انسان میں جو خیر خواہی کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ دوسری ہے نا جو نفس ہمارے اندر ہے، جس نفس کی وجہ سے ہم مغلوب رہتے ہیں، اس سے ہم نیکی نہیں کر سکتے، وہ کیونکہ وہ ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہمیں اٹھنے نہیں دیتا، بولتا ہے یار آرام کر لے، اٹھ کے پڑھ لینا، بعد میں پڑھ لینا، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، کرتے کرتے آپ کی نماز ہی ضائع کروا دیتا ہے، ٹائم ہی نکلوا دیتا ہے۔ اسی طرح اور بھی خیر کے کام جب ہم کرنے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ساتھ ہوتا ہے نا ناظرین کرام، یہ ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے، اسے ہم حمزات کہتے ہیں۔ آج کا پروگرام یہ خاص اس نوعیت سے ہو گیا کہ اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو گئی، ورنہ میڈیا ہاؤسز میں نہ اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، نہ اس طرح کی گفتگو کو شیئر کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کے نزدیک گفتگو گیم شو ہے، یا معاذ اللہ گفتگو جو ہے اچھل کود ہے، یا لغو لغوات کے جو یہ فضول آج کل ہم مناظر دیکھتے ہیں جس سے ہمارا دل چھلنی ہوتا ہے، اسی قسم کی چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم رمضان کی ان گھڑیوں میں اپنے اس چینل کے تھرو آپ تک خیر خواہی کی، محبت کی، چاہت کی، ایمان کی، راحت کی یہ ساری چیزیں شیئر کر رہے ہیں ناظرین کرام، اور یہی ثواب جاریہ ہے۔ ہم اس دنیا میں نہیں بھی ہوں گے تب بھی یہ کہیں نہ کہیں آواز ہماری روئے زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جو ہے عزت بخش رہا ہوگا، اس کو دوام بخش رہا ہوگا۔ اور یہ آواز ناظرین کرام آپ دیکھیں کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ آج بھی جو ہے نا وہ 40 سال پرانی اگر کسی کی آواز ریکارڈ ہوئی ہے، جیسے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو قائد ہیں، ہمارے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ، کتنی بڑی ہستی، عاشق رسول، ان کی بھی جو تقاریر کی کیسٹ ہے وہ اگر آپ نکالیں، اکثر 14 اگست کو اور 25 دسمبر کو ہم وہ سنتے ہیں آواز ان کی، تو انہوں نے 60 70 80 سال پہلے گفتگو کی ہے، لیکن آج وہ گفتگو ہم سن سکتے ہیں۔ یہی ایمان ہے ناظرین کرام کہ اللہ رکھتا ہے سنبھال کے پھر اپنے بندوں کی خیر خواہی کی چیزوں کو۔ تو اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے ناظرین کرام، گناہ جاریہ میں بھی یہی معاملات ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی گناہ کر لیا، ریکارڈ کروا دیا لوگوں تک، اب وہ گناہ جاریہ ہے، جیسے گانے ہیں، باجے ہیں یا فحش کام ہے، اب ان کی بھی ویڈیوز بن رہی ہیں، تو یہ گناہ جاریہ ہے۔ تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ثواب جاریہ کے کاموں کے اندر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد جاوید قادری صاحب، اور آخر میں آپ سے اجازت بھی لے لوں گا کیونکہ ٹائم جو ہے ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اسد جاوید قادری بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر جی، بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی، عکس روئے
مصطفیٰ سے بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا، لطف آیا ڈوبنے کا، جتنی گہرائی ملی، لطف آیا ڈوبنے کا، جتنی گہرائی ملی، عکس روئے مصطفیٰ سے